السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم دو بھائی اور ایک ہی بہن تھی۔ میرا نام زینب تھا اور پیار سے زیب کہتے تھے۔ سب مجھ سے بہت پیار کرتے تھے۔ والد صاحب کا کاروبار وسیع نہ تھا، لیکن بعد میں کام چل نکلا جب ابا جان نے دونوں بیٹوں کو بھی اپنے ساتھ کام پر لگا لیا۔ میرے دو بھائی ان دنوں میٹرک کر چکے تھے۔ دونوں فرما بردار تھے۔ ابا جان جو حکم دیتے وہ سر ہم تسلیم کر لیتے تھے۔ میری امی والد صاحب کی دوسری بیوی تھی۔ پہلی بیوی سے اولاد نہ ہوئی تو اس خاتون نے اولاد کی خاطر اپنے شوہر کی دوسری شادی کروا دی۔ ابھی خاندان بھر ان کی عزت کرتا تھا۔ وہ تھی بھی قابل تعریف، شریف النفس اور والد صاحب کی اطاعت گزار۔ والد صاحب بھی اپنی پہلی بیوی کی بہت قدر کرتے تھے۔ انہوں نے میری امی اور بچوں سے کہہ دیا تھا کہ آپ لوگوں نے میری پہلی شریک حیات کی عزت کرنی ہے۔ سارا گھر سبھی ان کے قدم چھوتے کہ وہ تھی ہی اتنی محبت کرنے والی۔ امی کے سب بچوں کو ماں بن کر پالا۔ مجھ سے تو وہ بے حد محبت کرتی تھی۔ میں بھی اپنی سگی ماں سے زیادہ ان سے پیار کرتی تھی۔ خدا کی قدرت، میرے بچپن میں ہی میری سگی امی کا انتقال ہو گیا۔ میں تو پہلے سے ہی بڑی امی کے ساتھ رہتی تھی۔ انہوں نے مجھے اتنا پیار دیا کہ سگی ماں کی کمی محسوس نہ ہونے دی۔ ہمارے گھر میں کسی چیز کی کمی نہ تھی۔ بھائی بھی مجھ سے بہت پیار کرتے تھے۔ جب گھر آتے میرے لیے کچھ نہ کچھ لے کر ہی آتے تھے۔ میٹرک کے بعد میں نے کالج میں داخلہ لیا۔ میں بہت خوش تھی۔ یہاں میری کئی سہیلیاں بن گئی تھی۔ ہم پشاور میں رہتے تھے، وہاں کالج نہیں تھا۔ والد صاحب ہم کو اسلام آباد لے آئے، جہاں ان کا کاروبار تھا جو اب ترقی پر تھا۔ کالج میں داخلے کے بعد میں نے جانا کہ زندگی کتنی حسین ہوتی ہے۔ تھوڑی آزادی، کچھ پڑھائی، پھر سہیلیوں سے گپ شپ۔ یوں تو کئی سہیلیاں بن گئی تھی، لیکن مکرمہ سے میری زیادہ دوستی تھی۔ وہ مجھ کو بتاتی کہ دنیا بہت حسین ہے۔ وہ ملکوں سیر کر چکی تھی۔ اس کے والد ایسے محکمے میں تھے کہ ان کے ساتھ کئی ملکوں میں جانا ہوا تھا۔ اس کی باتیں سن کر مجھے حیرت ہوتی کہ میں تو ایک پسماندہ علاقے سے آئی تھی۔ مکرمہ کہتی اگر تم گھوم پھر نہیں سکتی تو کم از کم موبائل فون ہی لے لو، جس پر گھر بیٹھے دنیا کے حسین نظارے دیکھ سکو۔ تب میری بھی خواہش ہوتی کہ کاش میرے پاس موبائل فون ہوتا، لیکن میں تو بس اس کی آرزو ہی کر سکتی تھی۔ والد صاحب یوں تو مجھے بہت چاہتے تھے، لیکن فون مجھ کو دینے کے حق میں نہیں تھے۔ ہمارے گھر ٹی وی تک نہ تھا۔ میرے بھائیوں کے پاس فون تھے، مگر وہ میری پہنچ سے باہر تھے۔ میں اپنی امی کے ساتھ گاؤں میں اور والد اکثر کاروبار کے سلسلے میں باہر ہوتے۔ ان دنوں وہ ہفتے میں صرف ایک دن گھر آیا کرتے تھے۔ کالج جاتی تو لڑکیوں کے پاس فون دیکھ کر سوچتی کہ یہ کوئی انوکھی چیز ہے جس تک سب کی پہنچ ہے لیکن میری نہیں۔ میں خود کو اپنی دوستوں میں کم تر سمجھنے لگی تھی۔ رفتہ رفتہ میرا شوق بڑھنے لگا۔ ایک دن مکرمہ کے گھر گئی تو اس نے مجھے موبائل فون پر بہت سی چیزیں دکھائی جو میرے لیے نئی تھی۔ یہ سب میرے لیے باعث دلچسپی ہوا۔ گھر آ کر بڑے بھائی سے کہا کہ میری ساری سہیلیوں کے پاس موبائل فون ہیں، ایک میرے پاس ہی نہیں ہے۔ جب وہ اس میں سے تعلیم کے حوالے سے معلومات لیتی ہیں تو میں ان کو منہ اٹھائے دیکھتی رہتی ہوں۔ بھائی پلیز مجھے بھی موبائل فون دلا دو۔ ابو نہیں مانیں گے جان بی بی، بھائی نے کہا۔ پھر جب مجھے اداس دیکھا تو کسی طرح ابو کو منا کر مجھے فون لا دیا اور وعدہ لیا کہ میں صرف اس کو تعلیم کے لیے استعمال کروں گی اور دیگر فضولیات قسم کی چیزیں دیکھنے میں وقت برباد نہ کروں گی۔ انہوں نے میری چند سہیلیوں کے نمبر بھی اس میں سیو کر دیے اور بولے بس ضروری نمبر ہی اس میں رکھنا اور ضرورت کے وقت ہی استعمال کرنا۔ جب کوئی ایسی چیز ہاتھ میں آ جائے جو دلچسپ بھی ہو اور اپنے اختیار میں بھی، تب کب رہا جاتا ہے۔ اب تو کسی بات میں دل ہی نہ لگتا تھا، پڑھائی میں بھی نہیں، جس کے بہانے فون لیا تھا۔ بھائی باہر ہوتے، ابو اپنے کمرے میں سو جاتے تو میں رات بھر موبائل میں لگی رہتی۔ رات آنکھوں میں بیت جاتی اور مجھے پتہ بھی نہ چلتا۔ میں بڑی امی کے ساتھ ان کے کمرے میں سوتی تھی۔ جب انہوں نے دیکھا کہ یہ تو رات بھر موبائل پر لگی رہتی ہے تو انہوں نے مجھ سے موبائل لے کر تالے میں رکھ دیا۔ اب میں بے چین رہنے لگی۔
जैसे मेरी कीमती चीज़ छिन गई हो। यहाँ तक कि डिप्रेशन में रहने लगी। मैं अम्मी से लड़ती और रोने लगती। मेरी हालत देखकर उन्होंने इस वादे पर फ़ोन वापस किया कि मैं रात को ना देखूंगी और दिन को भी बस 2 घंटे ही देखूंगी। मैंने वादा कर लिया। फ़ोन हाथ में आया तो फिर खुद पर एहतियार ना रहा और दोबारा से इसे देखने में लग गई। क्लास के अंदर तो फ़ोन खोलने की इजाज़त ना थी, लेकिन आप पीरियड या क्लास से बाहर फ़ोन यूज़ कर सकते थे। यूँ समझ लें कि मोबाइल फ़ोन से लुत्फ़ उठाने के लिए अपने घर से बेहतर जगह और कोई ना थी। एक रोज़ किसी ने मुझे अज़हुद ज्वाइन कर लिया। ना जाने मेरा नंबर कहाँ से लिया था इसने। मैंने भी तजस्सुस के मारे इसे कॉन्टैक्ट्स में शामिल कर लिया। देखना चाहती थी कि कौन है। शायद मेरी कोई क्लास फेलो या कॉलेज की सहेली होगी। पहले लड़की बोली, पहचाना नहीं। आवाज़ तो नहीं पहचाना। अच्छा तो फिर वीडियो कॉल करती हूँ। देखूंगी तो पहचान लूंगी। इसने वीडियो कॉल की। कोई अनजान चेहरा था। मैंने अब भी नहीं पहचाना। वो बोली, हम तुम्हारे मोहल्ले में नए आए हैं। मैंने तुम्हारे कॉलेज में दाखिला लिया है। तुम मुझे नहीं पहचानती, लेकिन मैं और मेरा भाई तुमको पहचानते हैं और रोज़ तुमको कॉलेज जाते देखते हैं। भाई, मैंने हैरत से कहा, हाँ, जो मुझे कॉलेज छोड़ने और लेने आता है। लो इनसे बात कर लो। अचानक वो एक तरफ हो गई और सामने एक नौजवान की सूरत दिखने लगी। नहायत वजी, खूबरू, ऐसे खूबसूरत चेहरे मैंने कम ही देखे थे। बेएहतियार मेरे मुंह से निकल गया कि वाह, तुम तो कोई हीरो मालूम होते हो। हीरो कहो या विलन, लेकिन माँ बदौलत की कोई हीरोइन नहीं है अभी तक। तो कोई हीरोइन ढूंढ लो, इसलिए तो तुमको फ़ोन किया है। मैंने शट अप कहकर फ़ोन रख दिया। मुझे एहसास हुआ कि मैंने गलत किया जो किसी अजनबी नंबर को ज्वाइन कर लिया। अभी मैं सोच ही रही थी कि फिर फ़ोन आ गया। मैंने कहा, तुम बहुत ढीठ हो। मैं नंबर डिलीट करने का सोच रही थी कि तुमने फ़ोन कर दिया। नंबर डिलीट करने की ज़रूरत नहीं। तुमने कह दिया फ़ोन ना करना, तो बस काफ़ी है। अब मैं फ़ोन ना करूँगा। और ये नंबर मेरी बहन का है, जो तुम्हारी मोहल्लेदार है और मोहल्लेदार कभी न कभी काम आ जाते हैं। दरअसल इसे कॉलेज ले जाने वाला कोई नहीं है। अब मुझको फ़ोन करती है तो मैं अपनी मोटर बाइक पर इसे कॉलेज छोड़ आता हूँ और ले भी आता हूँ। तुम इसके क्या लगते हो? कज़न, मेरा घर भी ज़्यादा दूर नहीं है। अगर इसे तुम्हारा साथ मिल जाएगा तो मेरी इस खामख्वाह की ड्यूटी से जान छूट जाएगी। ये मेरे मरहूम चचा की बेटी है, तभी तरस खाकर ये ड्यूटी अदा करना पड़ रही है। इस चक्कर में मैं अपने दफ्तर में भी लेट हो जाता हूँ। तुमने तो मुझे पूरी कहानी सुना दी। अपनी कज़न का नाम और क्लास भी बता दो, मैं इसे ढूंढ लूँगी। मगर बराए मेहरबानी दोबारा मुझे फ़ोन मत करना। इसने फ़ोन बंद कर दिया। जाने क्यों मैंने इसका नंबर डिलीट ना किया। ताहम 2 हफ्ते गुजर गए, इसने फ़ोन ना किया। वाकई इसमें गैरत है। अभी तो मुझे फ़ोन नहीं किया। मेरे दिल की हलश बढ़ती गई। दिल को इंतज़ार सा रहने लगा कि ऐ काश वो एक बार फ़ोन कर ले। कम अज़ कम इसकी कज़न का नाम तो मालूम हो, जो मेरे कॉलेज में पढ़ती है। फिर बेशक इस नंबर को डिलीट कर दूंगी। मैं इस लड़की से पूछना चाहती थी कि आखिर उसको मेरा नंबर किसने दिया है। इंसान के अपने दिल के अंदर चोर छुपा हो तो ऐसी बातें तंग करती हैं। दरअसल अब मोबाइल फ़ोन से भी दिल भर जाता। ऊपर से अम्मी का बार बार टोकना और भाइयों का डर। जब वो घर में होते तो मैं फ़ोन को हाथ भी न लगाती, अम्मी के पास रखवा देती। बाबा जान अम्मी से बहुत प्यार करते थे। एक दिन अम्मी ने इनसे कहा कि मैं चाहती हूँ आप अपनी ज़िंदगी में इसका हिस्सा इसके नाम कर दें। लड़की है, हमारे बाद किसी की मोहताज ना हो। वालिद ने अम्मी का कहा मान लिया और मेरे नाम 50 लाख रुपए जमा करवा दिए। मैं बहुत खुश हुई। चेक बुक उन्होंने अपनी अलमारी में रख दी कि जब ज़रूरत पड़ी निकलवा लेंगे। भाइयों को तो उन्होंने ट्रक लेकर दिए हुए थे, जो बार बार दारी के लिए चलते थे। इसके अलावा भी जायदाद दोनों भाइयों को मिलनी थी। इसलिए वालिद ने मेरा हिस्सा नकद रुपए की सूरत में बैंक में डलवा दिया कि मुनाफा भी जमा होता रहेगा। वालिदैन को बेटों से ज़्यादा बेटियों के हाथ पीले करने की फ़िक्र होती है।
بابا جان کو بھی میری شادی کی فکر تھی۔ جب رشتہ آیا تو میں نے رونا شروع کر دیا کہ ابھی پڑھنا چاہتی ہوں، اتنی جلدی شادی نہیں کرنا چاہتی۔ مجھے روتے دیکھ کر ماں باپ دونوں چپ ہو گئے۔ بابا جان نے میرے دونوں بڑے بھائیوں کی شادیاں کر دی۔ ان دنوں میں سیکنڈ ایئر میں تھی جب ابو کا انتقال ہو گیا۔ ماں گئی تو ان کی کمی محسوس نہ ہوئی کہ بڑی ماں موجود تھی، مگر باپ کے جانے سے تو بالکل ادھوری ہو گئی۔ سوچتی تھی کہ اب کیسے رہوں گی۔ میرے دماغ پر اس صدمے کا بہت اثر ہوا، میں بیمار پڑ گئی۔ 1 ماہ ہسپتال میں رہی۔ 1 ماہ بعد کالج جانا شروع کیا تو اسی رات فون کی گھنٹی بجی۔ بھائی بھابھیوں کے ساتھ اپنے کمروں میں تھے، امی سو گئی تھی۔ میں نے فون اٹھایا، آواز جانی پہچانی تھی۔ کیا بات ہے، اتنے دنوں سے کالج نہیں گئی؟ تم سے کہا تھا نا فون نہیں کروں گا، لیکن آج تم کو کالج جاتے دیکھا تو رہ نہ سکا۔ تمہاری خیریت معلوم کرنے کو فون کیا ہے۔ مجھے معاف کرنا، میرا وعدہ آئندہ فون نہیں کروں گا، بس خیریت بتا دو۔ بابا جان فوت ہو گئے ہیں اور میں بیمار تھی۔ بے اختیار یہ جملے میرے منہ سے نکل گئے، جیسے وہ میرا کوئی غمسار ہو۔ مجھے افسوس ہے زیب، اس نے دکھ سے کہا۔ گویا میرا نام بھی معلوم ہے۔ کس نے میرا نام بتایا تم کو؟ جس نے نمبر دیا ہے۔ کس نے نمبر دیا ہے؟ جس نے نام بتایا ہے۔ مذاق مت کرو، میں نے کہا۔ مذاق کی بات نہیں، لیکن جس نے نام بتایا اور نمبر دیا، اس نے وعدہ لیا تھا کہ میں تم کو اس کا نام نہیں بتاؤں گا۔ اچھی بات ہے، انسان وعدہ کرے تو اسے وعدہ نبھانا چاہیے۔ تھوڑی دیر وہ خاموش رہا، پھر بولا، اگر اجازت دو تو کبھی کبھی فون کر لیا کروں۔ اجازت ہے، یہ کہہ کر میں نے فون رکھ دیا۔ بعد میں سوچا کہ میں نے ایسا کیوں کہا۔ شاید ان دنوں میں بہت ٹوٹی ہوئی تھی اور واقعی مجھے کسی غمسار، کسی باتیں کرنے والے کی ضرورت تھی۔ کوئی 10 دن بعد پھر اس کا فون آ گیا۔ اس بار جب میں نے پوچھا کون، تو جواب ملا احمر۔ اس نے اپنا نام بتا دیا، لیکن اپنی کزن کا نام نہیں بتایا۔ اب تو میں دن رات پریشان رہنے لگی۔ میں نے مکرمہ کو بتایا اور کہا کہ جانے کون ہے، اس نے تو میری زندگی اجیرن بنا دی ہے۔ فون کرتا ہے تو پریشان ہوتی ہوں، نہیں کرتا تو بھی پریشان رہنے لگتی ہوں۔ کیا کروں آخر؟ وہ بولی، بس اتنی سی بات ہے، دل بڑا کرو اور اس سے بات کر لیا کرو، وہ تم کو کھا تو نہیں جائے گا۔ گویا مکرمہ نے حوصلہ بڑھا کر میری مشکل حل کر دی۔ پہلے صرف آڈیو کال ہوتی تھی، پھر ویڈیو کال ہونے لگی۔ وہ اس طرح بات کرتا جیسے واقعی کوئی سچا دوست یا کوئی غمسار ہو۔ پھر باتوں کا سلسلہ لمبا ہونے لگا۔ 2 منٹ کی گفتگو گھنٹوں چلنے لگی۔ بڑی امی نے محسوس کیا تو کہا، بیٹی زمانہ خراب ہے، تم اتنی دیر تک سہیلی سے باتیں نہ کیا کرو، تمہارے بھائی برا منائیں گے۔ ایک دن اس نے کہا کہ تم سے ملنا چاہتا ہوں، اگر پہچانتے ہو تو جب میں چھٹی کے وقت کالج سے نکلوں تو بات کر لینا۔ اس طرح اس نے ایک روز کالج سے گھر آتے ہوئے مجھ سے بات کی اور زیب کہہ کر مخاطب کیا تو میں ٹھہر گئی۔ ہم نے ویڈیو پر ایک دوسرے کو دیکھا ہوا تھا، اس لیے پہچاننے میں دیر نہ لگی۔ وہ اپنی تصویر سے کہیں زیادہ خوبصورت تھا، اونچا لمبا قد اور سرخ و سفید رنگت۔ میں تو اسے دیکھ کر حیران رہ گئی۔ یہ ایک جادوئی ملاقات تھی کہ اس کے بعد میں اکثر اس سے ملنے جلنے لگی اور اس کے بغیر بے قرار رہنے لگی۔ ایک دن باتوں باتوں میں نے اسے بتایا کہ بابا میرے نام 50 لاکھ روپے کر گئے ہیں اور میں 2 بھائیوں کی اکلوتی بہن ہوں۔ اس پر وہ بولا، زیب بھائی میں تو بہت غریب ہوں، لگتا ہے تم مجھ سے دل لگی کر رہی ہو، تمہیں مجھ سے محبت نہیں ہے۔ اس طرح کی باتیں کر کے وہ سچ مچ رونے لگا۔ مجھے اس کے رونے کا بڑا دکھ پہنچا۔ تبھی میں نے کہا، تم مجھ سے میری محبت کا کیسا ثبوت چاہتے ہو؟ وہ بولا، دوستوں کو آزمائش میں نہیں ڈالتے، مجھ کو تم سے کچھ بھی نہیں چاہیے، میں صرف تم کو چاہتا ہوں، کاش تم امیر نہ ہوتی، اب مجھے تم کو حاصل کرنا کس قدر مشکل ہو گیا ہے، بولا تمہارے خاندان میں مجھ مفلس کو کون پوچھے گا۔ ایک رات اس نے فون کیا، بولا صبح تمہیں میرے ساتھ چلنا ہے۔ اس کے اصرار پر میں نے امی سے کہا کہ صبح میں اپنی ایک ہم جماعت سہیلی کے نکاح میں جاؤں گی۔ امی نے اجازت دے دی۔
مجھے پتا تھا کہ بھائی ٹرک پر گئے ہوئے ہیں، اتنی جلدی آنے والے نہیں، وہ دوسرے شہر گئے ہوئے تھے۔ میں کالج کے راستے سے احمر کے موٹر سائیکل پر بیٹھ گئی۔ وہ مجھے اپنے گھر لے گیا۔ اس کے گھر میں کوئی نہیں تھا۔ تنہائی میں بڑے بڑے پارساؤں کے قدم ڈگمگا جاتے ہیں۔ جب پانی سر سے گزر جائے تو کچھ باقی نہیں رہتا۔ میں رونے لگی تو اس نے تسلی دی کہ ہر مشکل وقت میں وہ میرا ساتھ دے گا۔ میں نے اس سے کہا کہ اب میں گھر نہیں جاؤں گی۔ اس نے سمجھایا کہ ابھی گھر واپس جانا ہوگا کیونکہ اس کو اپنے پیروں پر کھڑے ہونے میں وقت لگے گا۔ دیکھو زیب، میرے پاس نہ تو تمہارے لیے دولت ہے کہ تمہارا ہاتھ مانگ لوں اور نہ ہی وہ مجھ مفلس کو اس حالت میں قبول کریں گے۔ ہاں، اگر تم کچھ سرمایہ لا سکتی ہو تو ہم اپنی جنت بھی آباد کر لیں گے، پھر میں تم کو دنیا جہان کی خوشیاں دوں گا۔ میں پہلے ہی اس کے فریب میں آ چکی تھی، اس کی ہر بات پر یقین کرتی گئی۔ گھر آ کر افسردہ سی پڑ گئی۔ اگلے دن کالج بھی نہ گئی۔ رات کو احمر کا فون آیا کہ اگر تمہیں میرا ذرا بھی پاس ہے تو کل شام گھر کے پچھلے دروازے پر میرا انتظار کرنا اور ساتھ میں کچھ رقم بھی لے لینا۔ اس فون کے بعد میں سو نہ سکی کہ کیا کروں۔ اگر بھائیوں کو پتہ چلا تو وہ مجھے قتل کر دیں گے۔ پتہ نہیں کسی طرح دن نکلا اور کس طرح گزر گیا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میں نے کچھ زیورات اور چیک بک بیگ میں رکھ لی۔ رات 3 بجے اس کے موٹر سائیکل کی محسوس آواز سنائی دی تو بستر سے اٹھ بیٹھی۔ ایک نظر سوئی ہوئی ماں پر ڈالی۔ پہلے تو خیال آیا کہ نہ جاؤں، پھر رسوائی پر جدائی کا خوف غالب آ گیا اور میں جلدی سے عقبی دروازے سے باہر نکل آئی۔ وہ سامنے ہی میرا منتظر تھا۔ مجھے کسی اجنبی ایک مکان میں لے آیا، بولا تم یہیں رکو، میں جا رہا ہوں، صبح آؤں گا۔ میں نہیں چاہتا کہ تمہارے اغوا کا پرچہ مجھ پر ہو، کیونکہ تمہاری سہیلی مکرمہ کو معلوم ہے کہ تم مجھ سے ملتی ہو۔ صبح میں اپنی ڈیوٹی پر حاضر رہوں گا تو بہتر ہوگا۔ وہ چلا گیا۔ رات میں نے اس خالی مکان میں تنہا گزاری۔ اگلے دن وہ 12 بجے آیا، ساتھ کھانے پینے کا سامان بھی لایا۔ ہم دونوں نے مل کر کھانا کھایا۔ اس کے بعد وہ چلا گیا اور پھر شام 5 بجے آیا۔ رات کیسے گزری پتہ ہی نہ چلا۔ میں گھبراتی رہی اور وہ ڈھارس دیتا رہا۔ صبح پھر وہ ڈیوٹی پر چلا گیا اور گھر کو باہر سے تالا لگا گیا۔ اکیلے ویران گھر میں دن میں بھی مجھے ڈر لگتا تھا۔ اگلے دن اس نے بتایا کہ تمہارے بھائیوں نے پرچہ نہیں کروایا ہے۔ پولیس تمہاری سہیلی مکرمہ سے پوچھ گچھ کرنا چاہتی تھی، مگر وہ امیر باپ کی بیٹی ہے، اس کے باپ کی بڑی پوزیشن ہے، اسی وجہ سے انہوں نے تفتیش روک دی ہے۔ کسی مرد پر تمہارے بھائیوں نے شک ظاہر نہیں کیا۔ میں نے احمر سے کہا ہم عدالت میں جا کر نکاح کر لیتے ہیں، مگر وہ راضی نہیں ہوا۔ کہنے لگا چند دن ٹھہرو، وہ اس معاملے کو ٹھنڈا ہونے دو۔ اس طرح کرتے کرتے مہینہ گزر گیا۔ وہ روز کوئی نہ کوئی بہانہ کر کے بات ٹال دیتا۔ ایک روز اس نے کہا زیب، کیوں نہ ہم بیرون ملک چلے جائیں؟ مجھ سے نکاح کر لوگے تو باہر چلے جائیں گے۔ ٹھیک ہے، یہ دونوں کام کر لیتے ہیں، مگر باہر جانے کے لیے کافی رقم درکار ہوگی۔ ایک بار ہم نے رقم نکلوائی تھی، اب دوبارہ اس کے ساتھ بینک جانے سے ڈر رہی تھی، کیونکہ اس طرح پکڑے جانے کا خطرہ تھا۔ اس کام میں اس کے دوست نے مدد کی جو اس کے ساتھ بینک میں ہی کام کرتا تھا۔ یوں جس قدر اس کو فائدہ ہو سکتا تھا اس نے لے لیا۔ اب اس نے کہا زیب، آج تیار رہنا، آج میرے ایک دوست کے گھر ہمارے نکاح کا انتظام ہے۔ میں خوشی خوشی تیار ہو گئی کہ چلو اب اس کی بیوی بن جاؤں گی تو محفوظ ہو جاؤں گی۔ وہ مجھے لاہور لے آیا، کہنے لگا یہاں ہم زیادہ محفوظ ہیں۔ میں نے کہا جیسی تمہاری مرضی۔ وہ مجھے جس گھر میں لایا یہاں کوئی عورت نہ تھی۔ وہ اور اس کا دوست ایک اور شخص کو لائے جس کو وہ راجہ پکار رہے تھے۔ مجھے بتایا کہ راجہ ہمارے نکاح کا انتظام کرے گا۔ راجہ نے احمر سے کہا شادی کرنے چلے ہو، اپنا اور دلہن کا نیا جوڑا تو خرید لو، کچھ پھول بھی لے لیتے ہیں، میں قاضی کا انتظام کرتا ہوں۔ اب احمر بولا ہم بھی تمہارے ساتھ چلتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس گاڑی نہیں ہے۔ راجہ نے جواب دیا ٹھیک ہے۔ مجھے گھر میں چھوڑ کر وہ چلے گئے اور دروازے کو باہر سے تالا لگا گئے۔ صبح کے گئے شام ہو گئی۔ انتظار کرتے کرتے تھک گئی، وہ نہیں آئے۔
خدا خدا کر کے شام کو بیرونی دروازے کا تالا کھلنے کی آواز آئی تو میری جان میں جان آئی۔ مگر یہ کیا؟ راجا تو اکیلا آیا تھا، اس کے ساتھ احمد تھا اور نہ اس کا دوست۔ وہ کچھ گھبرایا ہوا تھا، اس کا چہرہ دیکھ کر میں پریشان ہو گئی۔ اس نے کہا، احمد نکاح کے لیے وکیل کے پاس بیٹھا ہے، مجھے تم کو لانے کے لیے بھیجا ہے، تم پہلے کھانا کھا لو۔ مجھے بھوک نہیں ہے، مجھے احمد کے پاس جانا ہے۔ ہاں ہاں وہاں ہی تو چلنا ہے، عدالت میں نکاح ہوگا، تم تھوڑا سا کھا لو، میں بہت اچھے ہوٹل سے کھانا لایا ہوں، صبح سے تم نے کچھ نہیں کھایا۔ نہ چاہتے ہوئے میں نے تھوڑا سا کھایا۔ احمد کے بغیر راجا کو دیکھ کر مجھے وحشت ہو رہی تھی۔ یہ ادھیڑ عمر کا آدمی تھا اور حلیے سے بھی کچھ ٹھیک نہیں لگتا تھا۔ جب میں نے کھانا کھا لیا، اس نے مجھے گاڑی میں بٹھایا اور رستے میں بتایا کہ دراصل احمد کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، وہ ہسپتال میں ہے، ہم ہسپتال جا رہے ہیں۔ میں نے تم کو اس لیے فوراً نہیں بتایا کہ تم کھانا بھی نہیں کھاؤ گی۔ گھبراؤ نہیں، ابھی وہ بے ہوش ہے، کل صبح تک ہوش میں آ جائے گا، ڈاکٹر نے تسلی دی ہے۔ ہسپتال میں واقعی وہ بے ہوش پڑا تھا، سر پر پٹی بندھی ہوئی تھی۔ میں اسے اس حال میں دیکھ کر رونے لگی۔ رو مت، یہاں سب کی نظروں میں آ جاؤ گی، ہسپتال کا عملہ پوچھے گا کہ یہ کون ہے۔ ابھی گھر چلو، کل صبح پھر آ جائیں گے۔ رات کو تمہیں گھر میں اکیلے رہنا ہوگا کیونکہ میں تو احمد کے پاس رہوں گا۔ میں اکیلی نہیں رہ سکتی، مجھے ڈر لگتا ہے۔ ٹھیک ہے، میں تم کو اپنی خالہ کے گھر چھوڑ دیتا ہوں، وہ اور ان کی بیٹیاں تمہارا خیال رکھیں گی۔ کرتا کیا نہ کرتا میں اس کے ساتھ چل دی۔ اب میں اس کے اختیار میں تھی۔ وہ مجھے جس گھر میں لایا، یہاں کی تو فضا ہی کچھ اور تھی۔ اس سی کئی لڑکیاں بنی سنوری بیٹھی تھی۔ احمد کی پریشانی میں تو حواس کھوئے ہوئے تھی، یہ تک نہیں پوچھا کہ یہ سب کیا ہے۔ راجا نے ایک ادھیڑ عمر عورت کو اشارہ کیا اور کہا، میرے دوست کی امانت ہے خالہ، اس کا خیال رکھنا، میں صبح آؤں گا۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا۔ عورت جس کو راجا نے خالہ کہا تھا، سب لڑکیاں اس طرح سے اس سے باتیں کر رہی تھی جیسے وہ ان کی ماں ہو۔ اس نے ان لڑکیوں میں سے ایک کو کہا کہ اس کو بھی اپنے ساتھ لے جاؤ۔ وہ مجھے اپنے ساتھ دوسرے کمرے میں لے آئی۔ پہلے دن میں وہاں ایسے رہی جیسے کوئی مہمان ہوتا ہے۔ جب رات تک راجا نہ لوٹا، مجھے احمد کی فکر ستانے لگی، کیونکہ ہسپتال میں بے ہوشی میں اسے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ میں نے ان میں سے ایک لڑکی سے پوچھا کہ راجا کب آئے گا؟ وہ بولی، ارے نادان، یہ نادانی ہماری ماں نے بھی کی تھی اور کسی چاہنے والے کے ہاتھوں وہ یہاں پہنچا دی گئی، پھر کبھی لوٹ کر نہ جا سکی۔ تم کیسے جا سکتی ہو؟ اس کی بات سن کر میرا سر گھوم گیا۔ میں نے ڈرتے ڈرتے کہا، لیکن میں تو احمد کے ساتھ آئی تھی، راجا سے میرا کوئی واسطہ نہیں ہے۔ وہ تو ہمارے نکاح کا انتظام کر رہا تھا کہ احمد کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، وہ ہسپتال میں ہے اور یہ شخص مجھے یہاں چھوڑ گیا ہے۔ چھوڑ نہیں گیا بلکہ ملکہ کے ہاتھ بیچ گیا ہے۔ ہم کو تو احمد کا حصہ نہیں پتا، ہم تو بس یہی سیدھی سی بات جانتے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ مسکرائی جیسے میں نے کوئی فضول سی بات کہہ دی ہو۔ ابھی دوسری بولی، یہ لڑکی یا تو واقعی معصوم ہے یا پھر پاگل ہے۔ ارے بیوقوف، جس کو تو نے اپنا سب کچھ جان رکھا ہے وہ تو مکر گیا ہے۔ نہیں نہیں، ایسا نہ کہو، میں کہاں ہوں اتنا تو بتا دو، میں نے روتے ہوئے کہا۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں دن میں سوگ اور رات کو رونق ہوتی ہے۔ یہ سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ یا الہی، یہ سچ کہہ رہی ہیں؟ کیا مجھے زندگی سے مایوس کر رہی ہیں کہ میں یہاں سے جانے کا نہ سوچوں؟ اور احمد ایسا کیسے کر سکتا ہے؟ یہ یقیناً جھوٹ بول رہی ہیں۔ ممکن ہے یہ سب راجا ان کو سکھا کر گیا ہو۔ مجھے تو وہ آدمی برا ہی لگا تھا، پہلی نظر میں مجھے ان سے خوف آیا تھا۔ میں ہر وقت رویا کرتی، اسی طرح 15 دن گزر گئے۔ اللہ جس کو سب خانم کہتے تھے، اس نے مجھے کچھ نہ کہا۔ میں بس اس کمرے میں پڑی رہتی تھی۔ کوئی لڑکی آتی، کچھ میٹھے بول بول کر زبردستی تو 4 لقمے کھلا جاتی۔ میں نے تو نہانا، ہاتھ منہ دھونا تک چھوڑ دیا تھا۔ البتہ صبح شام نماز پڑھتی اور دعا کرتی کہ میرے لیے کوئی اچھی راہ نکال دے، کیونکہ گھر کا رستہ تو میں کھو بیٹھی تھی۔
मेरे भाई वहाँ घर के रास्ते पर मेरे लिए बंदूकें संभाले हुए थे। एक दिन हानम बोली, बेटी यार तुम कब तक काम करोगी और जाओगी भी तो कहाँ? बेहतर है मेरी बेटी बनकर रहो। देखो ये मेरी दूसरी बेटियां कितनी खुश है मेरे साथ। जब ये यहाँ आई थी ना, तुम्हारी तरह रोती थी और उदास थी। मगर अब मेरी बेटियां मेरे बगैर नहीं रह सकती। मैं तुमको कोई तकलीफ ना होने दूंगी, बेफिक्र हो जाओ। हमारे पास बड़े बड़े असर और रसूख वाले लोग आते हैं, फिर भी तुमने घर लौट कर जाना है तो मुझे बताओ, मैं तुम पर जुल्म नहीं करना चाहती। मेरा असूल है कि मैं हर लड़की की मर्जी के मुताबिक किससे काम करवाती हूँ। तुमसे भी कोई ऐसा काम नहीं लिया जाएगा जिसमें तुम्हारी मर्जी शामिल ना हो। इसने इतनी नरमी और प्यार के साथ बात की, मैं इसके गले लग गई और फूट फूट कर रोने लगी। अब भी इसने मुझे बहुत प्यार किया और काफ़ी देर दिल से लगाए रखा। मैंने सोचने का वक्त मांगा, इसने दे दिया। मेरा दिल अक्सर दर्द से भर आता। वो मुझे कुछ ना कहती और मेरे साथ मेरी ज़िंदगी की दास्तान छेड़ने की कोशिश भी ना करती। एक दिन उस्ताद साहब ने मुझे अखबार लाकर दिखाया। इसमें मेरे भाइयों के जेल जाने की खबर छपी थी, क्योंकि उन्होंने अहमद नामी नौजवान को कत्ल कर दिया था। इस खबर में मेरा कोई जिक्र ना था, बल्कि वजह पुरानी दुश्मनी बताई गई थी। भाइयों और मामुओं ने मेरा मामला नहीं उछाला था, लेकिन किसी तौर इनको इल्म हो गया था कि इनकी बहन को भगा ले जाने वाला अहमद ही है। और ये बात इनको बैंक से पता चली थी, जहां मैं अहमद के साथ 3 बार पैसे निकलवाने गई थी। अनम ने अभी तक मुझे जिस्म फरोशी पर मजबूर ना किया था, बल्कि मैं इसके घर को संभालती और किचन का काम देखती थी। लेकिन मेरी खूबसूरती मेरे लिए अजाब बन गई। लोग खानम से मेरे वजूद की फरमाइश करते और मुंह मांगे दाम देने को तैयार होते, मगर खानम इनकार कर देती, कहती मेरा असूल है कि जो लड़की सिर्फाना ज़िंदगी गुजारना चाहती है, इसको बुराई में धकेलने की बजाय इज्जत की ज़िंदगी गुजारने का एक मौका ज़रूर देती हूँ। बेशक वो किसी घर की मालिक बन जाए, इसके लिए चाहने वाले को निकाह से कबल मेरी मर्जी की कीमत मुझे बहरहाल अदा करना पड़ती है। एक दिन हानम ने पूछा, क्या तुम निकाह करके शराफत की ज़िंदगी जीना चाहती हो, क्योंकि तुम एक नवाबजादे को पसंद आ गई हो और वो तुम्हारे बदले मुझे मुंह मांगी कीमत अदा करने पर तैयार है। अलबत्ता ये अक्सर हुआ है कि लड़की को किसी ने पसंद करके खरीदा, मगर साल 2 साल बाद इसका दिल भर गया तो वापस यहाँ छोड़ गया। ऐसी लड़कियां फिर हमारी हो जाती हैं और रो धोकर यहाँ ही रह जाती हैं, क्योंकि हमारा माशरा फिर उनको कबूल नहीं करता। अब मैंने हानम से कहा, जिसने मुझे पसंद किया है, बेहतर है आप मेरी इससे शादी करा दें और मेरे बदले अपने दाम खरे कर लें। आगे मेरी किस्मत, क्योंकि अब मैं घर नहीं जा सकती। हमारी बरादरी घर से भागी हुई लड़की को फिर कबूल नहीं करती। हानम ने ऐसा ही किया। इस शख्स से मेरा निकाह करवा कर मुझे इसके साथ रुखसत कर दिया। अल्लाह ने मेरी इज़्ज़त की ज़िंदगी ऐसे ही लिखी थी कि राशिद ने मुझको अपनी इज़्ज़त बनाया तो उम्र भर साथ निभाया और मुझे कोई तकलीफ़ नहीं दी। मैंने इसके साथ अच्छी ज़िंदगी गुजारी। अब मेरे बच्चे जवान हैं, राशिद की वफ़ात हो चुकी है, ससुराल में मेरी इज़्ज़त की जाती है। मैं खुदा का शुक्र अदा करती हूँ कि इसने मुझ भटकी हुई को मज़ीद भटकने से बचा लिया।